بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سورة البقرہ کی آیت نمبر 152 پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے تلک قبلے کی تبدیلی کے مسائل کو بیان کیا اور مشرکین مکہ کے جانب سے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد کیا اعتراضات، کیا باتیں ہوئیں اور منافقین مدینہ نے اس بات کا کیا غلط فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو کیا کچھ کہا، اور یہودیوں نے آگے بڑھ کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر تانے کسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فیصلے خود ساختہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں جو تبدیلیاں آج یہ کل وہ پھر کل وہ، یہ سب اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اعتراض کا زبردست جواب دیا۔ اس کے بعد مومنین کو اللہ نے تسلی کا سامان کیا، کیونکہ نئے نئے مسلمانوں کا ایک طبقہ تھا جو بڑے پریشان تھے منافقوں کے سکھلانے کی وجہ سے، منافقوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے، اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کو لے کر پریشان تھے، یہودیوں کی باتوں کو لے کر کے پریشان تھے، اور واقعی معنوں میں اللہ نے جیسا کہ کہا کہ یہ گھڑی قبلے کی تبدیلی کا وقت مسلمانوں کی آزمائش کا وقت تھا کہ کون اپنے ایمان پر کھرا اترتا ہے، کون مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمع رہتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو چاہے آج بدلے، چاہے کل بدلے، چاہے دن میں 2 دفعہ بدلے، قبول کرتا ہے۔ اللہ نے یہ امتحان لیا اور بہت سے اکثر مسلمان اس موقف پہ جمے رہے الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد جب اللہ نے اعتراضات کا جواب دیا اور مومنین کو تسلی دی تو اللہ نے مومنوں کے سامنے کئی طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پہلی نعمت یہ اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے ایسا تمہارے ساتھ فیصلہ کیا کہ پھر یہودیوں کی زبانیں بند ہو گئی جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دین کے کون سے معاملے میں ہماری مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں ہماری مخالفت، لیکن آ کر کے پھر ہمارے قبلے میں مل جاتے ہیں، ان کا اپنا قبلہ تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ نے ان کے اعتراضات کو ختم کر دیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے خلاف جو حجت پیدا ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک نعمت اللہ کی طرف سے۔ دوسری نعمت اللہ نے کیا ذکر فرمائی کہ میں نے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہدایت پر رکھا، تم گمراہ نہیں ہوئے، آزمائش میں بھی تم برابر راہ حق پر رہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو پھر تم گمراہ ہو جاتے۔ اور دوسری نعمت یہ اللہ نے ذکر کی کہ میں نے تم کو ایک قبلہ عطا کیا، ایک قبلہ ہمیشہ کے لیے رہتی، دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا اپنا ایک سب سے افضل قبلہ ہے۔ یہ نعمت اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، جو رسول تمہیں کتاب و حکمت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، وہ باتیں سکھلاتا اور بتلاتا ہے جن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ورنہ انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، ہمارا رب، ہمارا پروردگار کیسے راضی، اس کو کیسے راضی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے وہ سب چیزیں بتلانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا، ورنہ تم کو کچھ معلوم نہیں تھا، ما لم تکونوا تعلمون، تم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ سب نعمتیں تم پر ہوئی ہیں
اب تمہاری ایک ذمہ داری شروع ہوتی ہے یہاں سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب جب یہ نعمتوں کا سلسلہ تم پر نچھاور ہوا اور اب یہ قبلے کا معاملہ مکمل ہوا، تو پھر اب تمہیں مشرکین مکہ کی باتوں پہ دھیان دینا نہیں ہے، منافقین کی باتوں کو سننا نہیں ہے، یہودیوں کے تانوں پر توجہ دینا نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے بدلے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو، میں نے جو نعمتیں دی ہے، تم کو ایمان پر سلامت رکھا ہے، فَاذْكُرُونِي، خوب سے خوب ذکر کرو۔ ذکر کی اسلام میں غیر معمولی فضیلت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے ہیں، جو سوالات ہیں، جو بے چینیاں ہیں، جو سکون نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرو، دلوں کو راحت مل جائے گی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ولا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے جیسے ایک زندہ آدمی ایک میت، ایسی دونوں کی مثال۔ تو ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو۔ ذکر میں اصل یہ ہے کہ دل کا بھی شمولیت ہو، دل کی بھی شمولیت ہو، دل بھی اس میں شامل ہو۔ زبان سے انسان ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ الحمد، لیکن اس کے دل کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی زبان، اس کا جسم کیا کر رہا ہے۔ تو جس ذکر میں دل کی بھی شمولیت ہوتی ہے، انسان یعنی کہ تسبیح اللہ کی بیان کر رہا ہے، تو اس کے معنی مفہوم مطلب کو غور کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں اس رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ سے بڑا ہے ہی نہیں کوئی، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں اجاگر ہے۔ تو یہ ذکر بہت افضل ہے۔ اور پھر ذکر میں سب سے افضل ذکر دل سے اللہ کی یاد۔ کیسے؟ اللہ کی محبت، یہ اللہ کا ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ سے خوف، یہ اللہ کا ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ سے امید، یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کے بعد زبانی ذکر آتا ہے، زبان کا ذکر، اور زبانی ذکر میں وہ افضل ہے جس میں زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ اور اذکار میں جو زبان سے ادا ہونے ہیں، جو الفاظوں میں ہیں، جو لفظوں میں ہیں، جیسے اللہ کی محبت یا اللہ سے خوف یا اللہ سے امید، یہ صرف دل سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے بیٹھے بیٹھے قبر کو یاد کر کے رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ایک انسان جنت کی امید میں ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان جہنم کے خوف سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ اس یاد کے لیے زبان کی حرکت ضروری نہیں ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ذکر اللہ کا الفاظ میں، ان کے لیے ہونٹوں کا اور زبان کا ہلنا ضروری ہے، ہونٹوں اور زبان کی حرکت ضروری ہے، ورنہ وہ ذکر نہیں مانا جائے گا۔ جو الفاظوں میں وہ ذکر شامل نہیں ہوگا، وہ شمار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس میں افضل یہ ہے کہ زبان کی حرکت کے ساتھ دل کی توجہ بھی شامل ہو، یہ سب سے افضل۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے علماء مفسرین نے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے جو رحمتیں، جو فضیلتیں تم کو عطا کی، ان کو یاد کرو، میں مغفرت کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ تم میری نعمتوں کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں اپنی مغفرت کے ساتھ تم کو یاد کروں گا، یعنی تمہاری بخشش کر دوں۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ تم مجھے مشکل مصیبت، تم مجھے آسانی، راحت اور خوشحالی میں یاد کرو، میں تمہاری مصیبت، تمہاری بدحالی میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ معنی بھی علماء مفسرین نے بیان فرمایا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
वश्कुरू ली वला तकफुरून, और हमेशा मेरी नेमतों को याद करके उस पर शुक्र का दम भरते रहो और कुफरान नेमत मत करो, यानी मेरी नेमतों को देखकर लापरवाह मत हो जाओ, उससे मुंह ना फेरो और उसको कमतर ना समझो और उसके जिक्र को, उसके शुक्र को गैर जरूरी ना समझो और उन नेमतों को छोटी ना समझो। ये सब चीजें कुफरान नेमत में आती हैं, ये ना करो। फश्कुरू ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करते रहो और कुफरान नेमत ना करो। और फिर कुफरान नेमत के क्या अजाबात, क्या नुकसानात अल्लाह ने दूसरे सूरों में बयान किए कि इंसान के पास जब कुफरान नेमत होता है तो फिर अल्लाह की नेमतें छिन जाती हैं, अल्लाह की नेमतें फौरन इंसान से हट जाती हैं। और अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के शुक्र में जहाँ कल्बी जिक्र है, जहाँ जुबानी जिक्र है, वहाँ पर बदनी जिक्र भी है कि हम अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपनी तवानाई को, अपनी ताकत को अल्लाह की इबादत में लगाना, ये अल्लाह के जिक्र में शामिल है। और अल्लाह के शुक्र में इंसान अल्लाह की नेमतों का अपने बदन से, अपने रहन सहन से इजहार करे, ये भी अल्लाह की शुक्र में शामिल है कि इंसान इस हालत में रहे कि उस अल्लाह की नेमतें उससे जाहिर हो रही हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र ये भी है कि इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की ताअत में लगाए, कम से कम अल्लाह की नाफरमानी में ना लगाए, जहां लगाए लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में ना लगाए, ये भी अल्लाह के शुक्र में शामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़िए के बाद एक जिम्मेदारी दी और नेमतों के बाद कहा कि नेमतों के बाद शुक्र और जिक्र लाजिम है। लिहाजा अल्लाह ने कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अगर तुम मुझे दिल में याद करते हो, इज़ा ज़करता फ़ी नफ्सिक ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, कि बंदा जब मुझे अपने दिल में याद करता है तो अल्लाह कहता है मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। और जब बंदा किसी जमात में मुझे याद करता है, इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिम मिन, मैं उसे उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ, फरिश्तों के पास। तो जिक्र की बड़ी फजीलत है, अल्लाह का जिक्र हमेशा हमारे ज़ुबानों पे रहना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का पूरा एहसास रहना चाहिए। ये चीज़ें अल्लाह की नेमतों को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं और अल्लाह की मोहब्बत को लाजिम करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह की नेमतों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करने और अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।